بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح بیت المقدس اور صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی کمر توڑنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ کی پیدائش 1138 عیسوی میں تکریت میں ہوئی، جو اب عراق میں ہے۔ نام یوسف اور لقب صلاح الدین تھا۔ سلطان کی زندگی عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں گزری۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد اول تھا کہ وہ تیسرے حرم یعنی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرائے۔ وہی بیت المقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے، جس کے لیے سلطان یورپ کے تمام بڑے بڑے فوجی جرنیلوں اور لاکھوں پر مشتمل کافروں کی فوج سے ٹکرا گیا۔ بالآخر سلطان کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات 1193 عیسوی میں ہوئی۔ وفات کے وقت سلطان کے پاس کفن و دفن کے بھی پیسے نہ تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے سپہ سالار بنے۔ ایک پریشان شخص نور الدین زنگی کے مزار پر رو رو کر فریاد کر رہا تھا، اے نور الدین زنگی، تو عدل و انصاف کی روشنی میں انصاف کیا کرتا تھا، مگر کیا سارا عدل و انصاف بھی تو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہے؟ اب میرے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ وہ اپنی دکھ بری کہانی کہنے میں مصروف تھا کہ ایک شخص نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں کروں گا انصاف۔ وہ شخص جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ اس سے بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے۔ ایک بار ایک بچی آئی اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ قلعہ مجھے چاہیے۔ سلطان نے وہ قلعہ اپنی جان پر کھیل کر فتح کیا تھا۔ سلطان نے وہ قلعہ اس بچی کو دے دیا۔ لوگوں نے اس پر سخت احتجاج کیا تو سلطان نے کہا کہ وہ میرے محسن اور میرے استاد نور الدین زنگی کی بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتی تو میں انکار نہ کرتا۔ آج وہی سرزمین شام جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مردوں اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ٹرمپ، پوتن، حسن روحانی اور بشار الاسد مل کر معصوم بچوں کی دردناک موت پر کہکے لگا رہے ہیں۔ ہائے حسین، ہائے علی اصغر، ہائے زینب کا دوپٹہ کہنے والے آج بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ سوداگران حسین آج شام لوٹ رہے ہیں۔ وہی سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ آج تمام باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین پر ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ معصوم بچے جو اپنے ماں باپ تک کو نہیں جانتے، مگر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی سلطنت سے سینکڑوں میل دور ایک عورت کی مدد کے لیے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، مگر آج مسلمانوں کے پاس تمام جنگی ہتھیار ہونے کے باوجود بھی کسی مسلم عورت کی لٹتی عصمت پر دشمن کی بستیوں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، آج مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے 57 وزیر اعظم و صدور، 57 آرمی چیف اور وزرائے خارجہ ہیں، مگر تمام طاقتیں مسلمان پر ہونے والے مظالم پر خاموش ہیں، جو کہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ اسلام جو مشرق میں رہے مسلمان کی ہلکی سی تکلیف کو بھی مغرب کے مسلمان کو محسوس کرنے پر زور دیتا ہے، اس اسلام کے ماننے والے افراد مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ملک شام یہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین ہے جس کے متعلق منجر صادق نبی اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محشر کی سرزمین ہے۔ کل قیامت کے دن اسی محشر میں جب ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا
تو کیا کوئی مظلوم شامی مسلمان عورت بچہ بوڑھا یا جوان خاموش رہنے والے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اللہ کے سامنے گردنوں سے نہ پکڑے گا؟ کیا یہ اسلامی حکمران اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی سے بچ نکلیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید